بات کریں اپنے ملک کی، جہاں پر مختلف علاقوں میں اگلے 3 دن میں درمیانے درجے کی اربن اور فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق اگلے 3 دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور گردنواں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ممکنہ طور پر بارش 50 سے 100 ملی میٹر اور اس سے زائد ہو سکتی ہے، جو مقامی ندی نالوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارش کی وجہ سے ملک کے شہری علاقوں گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ اور راولپنڈی میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، جبکہ گلیات، کشمیر، کوہستان، مانسیرا اور مری میں بھی لینڈ سلائڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور مقامی انتظامیہ کو چوکس رہنے اور خطرے سے دوچار آبادی کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اور اب بات کریں گے کچھ سیاسی منظرنامے سے۔ مخصوص سیٹوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ آج دن 12 بجے فیصلہ سنائے گا۔ رجسٹرار آفس نے نئی کاسٹ لسٹ جاری کر دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ مخصوص سیٹوں کا مختصر حکم نامہ سنائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹوں کے لیے درخواست پر سپریم کورٹ نے فیصلہ منگل کو محفوظ کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، جس پر فیصلہ محفوظ ہو چکا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ کی سربراہی میں مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں فل کورٹ بینچ میں شامل تمام ججز موجود تھے۔ فل کورٹ بینچ نے کیس کے فیصلے پر مشاورت مکمل کر لی ہے۔ پی کے 22 باجوڑ ضمنی الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی نے میدان مار لیا ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اے این پی کے نثار باز 11,296 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ باجوڑ کے حلقہ پی کے 22 ضمنی الیکشن کے تمام 91 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج مکمل ہو چکے۔ اے این پی کے نثار باز 11,926 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ آزاد امیدوار نجیب ہارون 10,622 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ جماعت اسلامی کے عابد خان 10,593 ووٹ لے کر تیسرے اور سنی اتحاد کونسل کے راحت اللہ 7,140 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے۔ آپ کو بتائیں پاکستان اور آذربائیجان کا باہمی تجارت بڑھانے کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان کونسلر امور سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے دستخط کیے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کونسلر امور، معاشی امور اور وزارت نجکاری کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے، معدنی ذخائر اور جیولوجی کے شعبوں سمیت دونوں ممالک کے وزارت قانون کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سال 2024 سے 2029 تک کا ثقافتی تبادلوں کا پروگرام، انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا معاہدہ کیا گیا۔ باکو اور اسلام آباد شہر کے درمیان سسٹر سٹی کی مفاہمتی یادداشت اور حکومت آذربائیجان اور حکومت پاکستان کے درمیان ایئر سروس کا معاہدہ بھی کیا گیا۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مشیر عبد المربت کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کے ڈیلا جیل میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کا اختیار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی شیر عبد المربت کی رکنیت معطلی سے متعلق ہدایات سے آگاہ نہیں۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کو متحد اور احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں نے ان سے کہا کہ آپ جیل میں ہیں، بھوک ہڑتال سے آپ کی صحت متاثر ہوگی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے زراعت پر انکم ٹیکسز وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چاروں صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس پر آئی ایم ایف کا مطالبہ مانتے ہوئے ٹیکس کی وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے 2 دن کا وقت طلب کیا ہے۔ آئی ایم ایف ماہرین اور پاکستانی حکام کے ورچوئل مذاکرات۔ آئی ایم ایف نے چاروں صوبوں کے نمائندگان سے ورچوئل مذاکرات کیے۔ آئی ایم ایف کے ماہرین نے ہر صوبائی حکومت سے الگ مذاکرات کیے۔ ورچوئل مذاکرات میں وزارت خزانہ کے وفاقی اور صوبائی افسران شامل تھے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے زراعت پر انکم ٹیکسز وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ چاروں صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس پر آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا۔ زرعی آمدن پر ٹیکس کی وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے 2 دن کا وقت طلب کیا گیا ہے۔ چاروں صوبائی حکومتیں 12 جولائی تک پلان جمع کرائیں گے۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ 6 لاکھ سے زائد آمدن پر عائد ہوگی۔ آئی ایم ایف نے خیبر پختونخوا کے 100 ارب روپے سرپلس بجٹ کو سراہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ رواں ماہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف اصل آمدن پر ٹیکس چاہتا ہے، جو کہ درست بات ہے۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے دیگر اداروں سے فنڈز ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے
वहाँ पर मौजूद परमिसिटिव टैक्स खत्म करने का कहा। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स भी इसी शर्त पर लगाया गया है। 2023 में IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से करेंसी गैर मुस्तहकम हुई। मुआशी हालात बेहतर होने से गैर मुल्की कंपनीज के मुनाफा और डिविडेंड्स अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि फ़ौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। फ़ौज को इसीलिए 1 साल मज़ीद दिया है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जिसमें माहाना 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तिस्ना दिया गया। बिजली के टैरिफ बढ़ाने के लिए फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है। नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली काफ़ी यूनिट टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा 48.84 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के यकसा टैरिफ पर अपना फैसला जारी कर दिया है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया है। फैसले में बताया गया है कि दीगर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट ₹7.12 तक बढ़ेगा। हुकूमती दरख्वास्त के मुताबिक नेपरा ने माहाना 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन का टैरिफ ₹7.12 रुपये के इजाफे के साथ 34.26 रुपये, 301 से 400 यूनिट का टैरिफ ₹7.02 रुपये इजाफे से 39.15 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। मजीद बात करें, FBR ने पावर स्ट्रक्चर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद होगा। सेक्रेटरी पावर और वजीर तवानाई की बिजली बिलों पर दुहाई कहते हैं FBR को 860 अरब रुपए टैक्स जमा करके देते हैं। देहातों में लोग सोलर लगाते जा रहे हैं, सब लोग सोलर पर चले गए तो वापटा क्या करेगा? FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। बिजली बिलों के तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। FBR को 860 अरब रुपए टैक्स जमा करके देते हैं। सेक्रेटरी पावर और वजीर तवानाई की बिजली बिलों पर दुहाई। कौमी असम्बली कायमा कमेटी तवानाई में पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी कि हुकूमत हाइडल और थरकोल के सिवा कोई प्लांट्स नहीं लगाएगी, न ही इम्पोर्टेड फ्यूल पर कोई प्लांट लगेगा। हुकाम पावर डिवीजन ने कहा कि गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए तक पहुँच चुका। 4 बरस में गर्दिशी कर्ज में 1800 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2020 में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 538 अरब रुपए था। पावर हुकाम ने कहा कि मुल्क भर में 45,000 मेगावाट की पैदावारी कैपेसिटी है। सरकारी ज़राए की मजमूई पैदावारी सलाहियत 17,383 मेगावाट, निजी शोबे की पैदावारी सलाहियत 27,635 मेगावाट है। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि मुल्क भर में 15 लाख ट्यूबवेल डीजल पर चल रहे हैं, जिनके लिए $2.5 अरब डॉलर का डीजल इम्पोर्ट करना पड़ता है। रुकन कमेटी ने कहा कि देहातों में लोग सोलर लगाते जा रहे हैं, सब लोग सोलर पर चले गए तो वापडा क्या करेगा? मेंबर कमेटी राना हयात ने कहा कि IPPs का गला दबाओ और अवाम को रिलीफ दो। रुकन कमेटी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि फाटा के कई इलाकों में 1 हफ्ते बाद एक डिवीजन को बिजली मिलती है। रुकन कमेटी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि डैम्स मत बेचें, बानी PTI से मुलाकात पर 10,000 रुपए टैक्स लगा दें। इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि कोई भी मसला नहीं रहेगा। मजीद बात करें, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI के खिलाफ परवेज खटक का अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया है। परवेज खटक ने अपने बयान में कहा कि 2019 में काबीना में मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी कि बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने एक बंद लिफाफा पेश किया। बताया लिफाफे में मुआहदे की दस्तावेजात मौजूद हैं। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए गए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने एतराज़ किया। बयान में लिखा गया कि शहजाद अकबर ने बंद लिफाफे को इजाफी एजेंडे के तौर पर काबीना में पेश किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात करें फ्लोर मिल्स मालिकान की हालिया हड़ताल के मुतालिक। कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क भर में फ्लोर मिल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। गंदम की पिसाई भी रोक दी गई है। फ्लोर मिल्स बंद होने के बायस मार्केट में आटे की सप्लाई भी मुअत्तल हो चुकी है। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से कहा गया है कि बिजली के नर्ख बढ़ने से मुसलसल खसारे का सामना है। विद होल्डिंग टैक्स से अखराजात में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में इजाफा और विद होल्डिंग टैक्स वापस लिया जाए। मुतालिबात की मंजूरी तक फ्लोर मिल्स बंद रखेंगे। फ्लोर मिल्स के बाद आटा चक्की एसोसिएशन ने भी गंदम की पिसाई रोक दी है। आटा चक्कियां बंद होने से आटे का बहरान संगीन होने का खदशा पैदा हो गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने मुलाकात की है और सूबे के मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इसके साथ साथ ताजारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सदर पाकिस्तान ने बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर दिया है। सदर पाकिस्तान ने कहा कि सूबे की आबी ज़रूरियात पूरी करने, ज़राअत के फ़रोग़ और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफ़ाक़ी हुकूमत के ताउन से कच्ची केनाल की जल्द तकमील ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए मौसर इक़दामात उठाए।
صدر پاکستان نے صوبے میں جاری منصوبوں اور امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری سے منسوب سوشل میڈیا پوسٹ کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے منسوب تمام پوسٹ جعلی ہیں۔ اعلامیہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا سوشل میڈیا ایکس پر کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کے زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس سڑکوں اور موٹر ویز کو آج کی نہیں بلکہ آئندہ 50 برسوں کی ضرورت کے مطابق بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات کے ہدایات۔ اجلاس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ سیالکوٹ سے راولپنڈی کی موٹر وے کو 4 کے بجائے 6 لین کی تعمیر کرنے کا جائزہ لیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بیریئر فری بنایا جائے۔ اگلے مرحلے میں تمام گاڑیوں کے لیے موٹر ویز کسی رکاوٹ اور بیریئرز کے بغیر ہوں گے۔ بلوچستان میں 150 ارب روپے کی شاہراہیں N25 کی مرحلہ وار تکمیل کی جائے گی۔ ہائی کورٹ کے احکامات کے حوالے سے بلوچستان حکومت کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ وزیراعظم کو رپورٹ دینے کے لیے تمام منصوبوں کو ڈیش بورڈ پر شامل کیا جائے۔ وفاقی وزیر مواصلات کی شاہراہوں اور تعمیراتی منصوبوں پر لائیو کیمرے لگانے کی ہدایات۔ اجلاس میں سی پیک سے منسلک دیگر شاہراہوں کی تعمیر پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔